چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کبھی مسئلہ رزق کا ہو تو پڑھیں، جب کبھی مسئلہ قرضے کا ہو پڑھیں. خدا آپ کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ ایک دعا تعلیم فرمائی آپ نے. کتاب کا حوالہ صحیفۃ الزہرا جو کہ تالیف شدہ ہے، مختلف کتابوں سے دعائیں جمع کی گئی. اس میں ایک دعا ہے، جب رات کو نیند نہ آئے تو کون سی دعا پڑھی جائے کہ جس کے پڑھنے کی برکت سے رات کو نیند آ جائے. اس کا پہلا جملہ یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات، اے وہ پروردگار عالم کہ جو خالی شکموں کو سیراب کر دیتا ہے، خالی پیٹ کو بھر دیتا ہے. تو رات کی نیند کا تعلق انسان کی خوراک سے ہے. میں سمجھتا ہوں خوابوں کا تعلق بھی خوراک سے ہے. جیسا کھائیے گا ویسا دیکھیے گا، اچھا کھائیے گا اچھا دیکھیے گا، اچھا سوچیے گا تو اچھا دیکھیے گا، اور اچھے بن جائیے گا تو اچھا دیکھیے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. خوراک سے بھی ہے، تفکر سے بھی ہے، اور اپنے اعمال سے بھی ہے. لیکن بات تھی اس مہمان کی جو خدا کے گھر مہمان بنا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کھلایا مجھے، رات بھر مسجد میں بھوکا رہا. برا عشاء کے بعد کون مسجد میں آتا ہے پھر؟ اللہ کے حبیب نے ان تینوں کی باتیں سن لی، اور جب حبیب نے سن لی تو کیا خداوند عالم نے نہ سنی ہوں گی؟ کہ دو مہمان بنے کہتے تھے کہ نبی نے خوب کھلایا، وسیع نے خوب کھلایا. خدا کا مہمان کہتا تھا رات بھر بھوکا رہا، نیند نہیں آ سکی. تو خدا نے اپنے حبیب پر وحی نازل کی، حبیب میرے مہمان سے کہہ دو اگر میں خود کھاتا تو اپنے مہمان کو کھلا دیتا. یا یوں کہہ لیجئے اگر میرے نزدیک کھانا نہ کھانے سے زیادہ بہتر ہوتا تو کھلا دیتا. کبھی غور کیجئے کہ بھوک کیا ہے؟ یہ بھوکے مادی ہیں، بھوکے معنوی ہیں. اگر انسان میں طلب علم ختم ہو جائے تو علم سے محروم، اگر طلب رزق ختم ہو جائے رزق سے محروم، اگر طلب معرفت ختم ہو جائے تو معرفت سے محروم، اگر طلب تلاش امام زمانہ ختم ہو جائے. کل کا سوال آ گیا، کل میں جو آپ کو سوال دے گیا تھا، سوال کیا تھا؟ سب کچھ تو ہو رہا ہے، آپ کی جاب چل رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کو پراپر تنخواہ مل رہی ہے ماشاءاللہ، اس تنخواہ میں گزارا پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بیٹا بھی بیٹی بھی دونوں ہیں، جی دونوں ہیں، دونوں کی تعلیم کم، گھر میں اہلیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا مانتی خوب. پھر آپ امام کو کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک سمجھیں گے نہیں کہ امام کو کس لیے بلایا جائے تب تک امام کے بلانے میں وہ خاص اثر پیدا نہیں ہوگا. فارملی دعا کرتے ہیں آ جائیں مولا اچھا ہے، نہیں آئے تب بھی کوئی بات. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. حج کھلا ہوا ہے، زیارتیں کھلی ہوئی ہیں، اور رزق کا دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ اکبر. کون سا ایسا کام ہے جو امام کے آنے کے بعد ہی ہوگا؟ یہ کام سمجھنے کے لیے ایک جملہ نہیں ہے، ایک پورا پیغام ہے. کسک محسوس کیجئے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی، کسک محسوس کیجئے غربت قبر زہرا کی. پہلو بھی شکستہ ہے اور تربت بھی شکستہ ہے. محسوس کیجئے. یہ تو جذباتی کیفیت تھی آل محمد کے حوالے سے. اب آپ آئیے اپنے اوپر. کیا آپ کی معرفت مکمل ہے؟ کیا آپ کا علم مکمل ہے؟ کیا آپ کو بصارت کے بعد بصیرت مل گئی؟ امام کے آنے سے کیا ہوگا؟ عقلیں کامل ہو جائیں گی. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عقل کامل ہو جائے؟ امام کے آنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی معرفت بلند ہو جائے گی. امام کے آنے سے کیا ہوگا؟ کہ آپ کی ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی. چلیے اس کو یوں مثال لیتے ہیں مادی اعتبار سے. آپ ایک پارٹی گھر میں کرنا چاہتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی. برتھ ڈے پارٹی میں اگر آپ کے والد شریک نہ ہوں، والد حیات ہوں، والد سے تعلقات بھی اچھے ہوں اور شریک نہ ہوں، اور جس کو باپ کی عظمت کا خیال،
اور ماں کے عنوان سے بیان کر دیا جائے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی خوشی میں شریک ہو جائیں؟ وہ پیرنٹس جنہوں نے آپ کو اس منزل پہ پہنچایا. آپ کیک سیریمنی کر رہے تھے, کیک کٹنگ کر رہے تھے, والد صاحب نہیں آئے. آپ کے دل میں خیال رہے گا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر ڈیڈ بھی آ جاتے. چلیے, اتنی ہی اہمیت نہیں امام زمان کو. میں بہت بڑی بات نہیں کرتا. اگر جسمانی باپ کی کمی محسوس کر سکتے تو روحانی باپ کی کمی محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کبھی بھی دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد گھر کے سارے افراد دسترخوان پر آ گئے, ٹیبل پر آ گئے. کوشش کریں اس وقت میں امام زمان کو یاد کریں. کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہم کھانا امام کے ساتھ کھاتے. باپ کی محبت اور ماں کی محبت, یقیناً شب جمعہ کی مناسبت سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں, جتنی دعائیں لے سکتے ہیں اپنے ماں باپ کی لے لیں. کہ ماں باپ کی دعائیں انسان کو اگر خدا تک پہنچا سکتی ہیں تو حجت خدا تک بھی پہنچا سکتی ہیں. اور جسے ماں باپ کی دعائیں نصیب نہ ہوں وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو ملاقات امام زمان کا خواہش مند ہے, روضہ امیر کائنات کا خادم ہے. خدام آپ اردو میں کہتے ہیں, خدام. لفظ خدام حالانکہ جمع ہے, ایک کو خادم کہیں گے, سب کو خدام کہیں گے. ہمارے یہاں اصطلاح بن گئی کہ ہم ایک کو بھی خدام کہتے ہیں, خادم. اس کا بوڑھا باپ ہے, اس نے اپنے بوڑھے باپ سے پرمیشن لی کہ پورا ہفتہ میں آپ کے ساتھ خدمت کروں گا, رات بھر جاگوں گا, آپ کے پاؤں دباؤں, آپ کے ڈریس چینج کرواؤں, آپ کو پاک کرواؤں, سب کچھ کروں گا. آپ مجھے ایک رات کے لیے, صرف مغرب عشاء کے وقت کے لیے مجھے چھٹی دے دیں. کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ میں جانا چاہتا ہوں مسجد سہلا. مسجد سہلا میں 40 شب بدھ, منگل کا دن گزار کے بدھ کی رات میں چاہتا ہوں جا کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھوں. 40 شب بدھ اگر پڑھ لیا تو امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی. باپ نے دے دی اجازت. 39 دن گزر گئے, 39 شب بدھ. آسان نہیں ہے, آخری شب بدھ ہے, یعنی 40 ویکس کا پروگرام سے 39 مکمل ہو چکے, اونلی 1 ویک رہ گئے. اور اس میں وہ کچھ لیٹ ہو گیا, اور جب چلا جانب مسجد سہلا, نجف سے کوفہ اور ان کے درمیان ہے علاقہ سہلا کا, تو سہلا پہنچتے پہنچتے اذان مغرب ہو گئی. راستے میں آتے ہوئے نجف سے کوفے کی طرف بچوں کے لیے خرید لیا تھا کشمش کے دانے, جیب میں رکھے ہوئے تھے کہ واپسی میں بچوں کے لیے پہنچا دوں گا انہیں. ابھی سہلا کا راستے میں تھا, ایک شخص سے ملاقات ہوئی, عربی یعنی عراقی شخص کے انداز میں, ایک عربی شخص. سلام دعا ہوئی, راہ چلتے ہوئے, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں مسجد سہلا. تو اس شخص نے, عربی شخص نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے؟ یہ پریشان ہو گیا, کہتا ہے میرے پاس کھانے کا سامان کہاں ہو سکتا ہے. خوف محسوس ہوا, پتہ نہیں کون صاحب ہے, کھانا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تب کچھ کھانے کا سامان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے. کہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تو جا رہا ہوں سہلا اعمال کرنے کے لیے. کہ اپنی جیبیں تلاش کیجئے. جیب تلاش کی, اتفاق سے کچھ کشمش کے دانے جیب میں ہی تھے, نکال کے پیش کیے. وہ شخص عرب کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بالعود. عود کہتے ہیں عربی محلی زبان میں بوڑھے باپ کو.
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بوڑھے باپ کی طرف پلٹ جاؤ. اور یہ جملہ مکمل ہوا، ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گئے. اب جب جھماکہ سا ختم ہوا ہوش میں آیا، کہہ لیجیے کون صاحب تھے، کہاں گئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، اچانک یہاں سے غائب ہو گئے. کون تھے؟ میرا نام جانتے تھے، میری جیب کا سامان جانتے تھے. پیغام کیا دیا؟ اوصی کا بالعود. امام نے سمجھا دیا اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں اپنے گھر میں بھی رہے تو زمانے کا امام خود چلا آئے گا. مسجد سہلا پہنچا نہیں، 40ویں شب کے اعمال نہیں کیے، لیکن امام نے خود راہ میں پہنچ کر اسے پیغام دیا کہ امام کے نزدیک مسجد سہلا سے جانے سے زیادہ افضل اپنے باپ کی خدمت ہے. بات سے بات وہاں تک پہنچ گئے، واپس آتے اور خالی ایک جملہ آج کی حد تک، لو زختا یا احمد، اگر تم چکھ لیتے اے احمد حلاوت الجوع. پیغمبر نے سوال کیا یا ربی وما میراث الجوع، پروردگار بھوک سے کیا پیدا ہوگا؟ قال الحکمت. آج کی حد تک پہلا جملہ، بھوک سے حکمت پیدا ہوتی ہے. جتنا انسان زیادہ کھا لیتا ہے اتنا انسان کی صلاحیت پر زنگ آ جاتا ہے. اور آپ یہ مجھ سے بات بہتر جانتے ہیں کہ بسا اوقات تو انسان کو اپنی غذا کو صرف ہضم کرنے کے لیے دوائیاں لینا پڑتی ہیں. بسا اوقات تو انسان کو اپنی غذا کو ہضم کرنے کے لیے ٹائم صرف کرنا پڑتا ہے، ایکسرسائز کرے، جاگنگ کرے، تب جا کے یہ اس کا جسم بہتر ہوگا. الجو. اس کے بعد یقیناً بھوک کے ساتھ قیامت بھی یاد آ گئی. بس ایک جملہ یاد رکھیے، خدا نے مجھے اور آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ 30 دن میں اتنے پکے ہو جاؤ کہ روٹی کے بدلے میں نہ بک سکو. بھوکے رہ سکتے ہو، اس لیے کہ آنے والا دور دجال کی آمد کا دور ہے. اور دجال کیا بانٹے گا وہ آپ جانتے ہیں. دجال کی بات خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، علامات حشر کہہ لیجئے، علامات قیامت کے یاد آخرت. یقیناً انسان جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو دجال کی علامت اور آثار بہت قریب آتے جا رہے ہیں. دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کہیے یا ایک ہی آنکھ ہوگی اور پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا یا آنکھ پہ لکھا ہوا ہوگا کافر. البتہ اس سے پڑھنا سب کے بس میں نہیں ہوگا، اسے پڑھنا سب کے بس میں نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کے زمانے مقدس میں ایک ایسا بھی بچہ پیدا ہوا، برتھ ہوئی ایک ایسے بیبی کی، اس کی ایک ہی آنکھ تھی. ہو سکتا ہے میڈیکلی، مشکل نہیں. شکم مادر کے مسائل ابھی چل رہے ہیں. شکم مادر میں انسان کی خلقت کا مسئلہ ایک مکمل موضوع ہے. ہو سکتا ہے کوئی پرابلم انسان کے وجود میں ہو جائے، ایک ہاتھ زیادہ ہو جائے، ایک ہاتھ کم ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک ٹانگ زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک آنکھ کم ہو جائے. ایک آنکھ تھی اور یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ آنکھ بیچ میں تھی. بعض کہتے ہیں بچہ پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ کسی شخص کو دیکھا تھا، ایک صحابی نے. اور دیکھنے کے بعد جب پیغمبر نے دجال کو بیان کیا اپنی حدیث میں، ہم 1400 سال بعد دجال کو سمجھ نہیں پا رہے. اور رسول خدا کے دور میں جب آپ نے دجال کو بیان کیا تو صاحب کھڑے ہو گئے. وہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ایک آدمی ایسا ہے، میں ابھی جا کے اسے مار کے آتا ہوں. ابھی جا کے اسے اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا. اچھا یہ حدیث کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے، ہم نے اپنے طلباء کو پڑھائی اور خود پڑھی ادبیات کی کتابوں کے اندر، ادبیات گرامر کی بکس.
یہ کانا کی بحث میں آیا. ان یکن ہو، آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ واقعاً دجال ہے فلن تسلط علیہ، تو تم اس پر تسلط نہیں پا سکتے. اگر وہ واقعاً دجال ان یکن ہو فلن تسلط علیہ وَإِن لَا يَكُنْ ہو، اور اگر وہ دجال نہیں ہے فلا خیر لک فی قتلہ، تو کسی بے گناہ کو مارنے میں کوئی ثواب نہیں ہے. یہ دیکھ کے مت مار دینا کہ ایک آنکھ والا ہے. یعنی کیا جذباتیت ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے ایسے جذباتی فیصلوں سے مسلمانوں کو روکا. آج 1400 سال کے بعد ہم سمجھ نہیں پا رہے دجال کون. دجال بھی آئے گا، اور دجال سے بچنے کے لیے دعائے غریق کی تلاوت بھی، سورہ الحمد کی تلاوت بھی. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں بہرحال یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا کریں آخر زمانہ کے اعتبار سے. ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل کام ہوگا. دجال کی آمد کے موقع پر سب سے بہترین طریقہ سورہ الحمد کی تلاوت. جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے، آفس میں، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کسی کی التماس کے نہ رہیں منتظر کہ کوئی کہے گا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. جب بھی کبھی وسعت رزق میں پریشان ہو، جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی دجالیت ہے جو آپ کا رزق روک رہی ہے، ہر دجال کا جواب الحمدللہ رب العالمین کے سورے سے ہے. اور جب بات یہاں تک آئی تو پھر ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت پیش کر دوں. ایک شخص نے آ کے مولا خدمت میں ایک سوال پیش کیا، مولا قرضے بہت ہو گئے، قرضوں کی ادائیگی کیسے ہو؟ اور آپ کے مسائل بہرحال آپ کے نہیں بلکہ اکثر مومنین کے مسائل ایسے رہتے ہیں کہ قرضے بہت ہو جاتے ہیں. خدا ہم سب کو مقروض ہونے سے محفوظ رکھے. ہم مقروض صرف آل محمد کے ہیں، انسانوں کی نہیں ہونا چاہیے. کیا کریں ایسا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں دو کام کرو. پہلا، اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے استغفار کو بڑھا دو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تعلق ہے قرضے کا گناہوں سے. میں نہیں کہتا، میں سمجھ رہا ہوں امام کے الفاظ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی زبان کو رکھو رواں سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت سے. یعنی جیسے جیسے موقع ملے اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی فیگر نہیں، کوئی عمل بیان نہیں کر رہا. ویسے اتنے اعمال بیان کیے کہ لوگوں نے مشہور کر دیا مجھے، کون سی نماز، کون سی دعا، تو عمل بیان نہیں کر رہا. ہاں عمل بیان کر رہا. اپنی زبان کو رکھیں رواں سورہ انا انزلنا سے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کبھی مسئلہ رزق کا ہو تو الحمد پڑھیں، جب کبھی مسئلہ قرضے کا ہو سورہ انا انزلنا پڑھیں. خدا آپ کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان کر دے.